بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری تو یہی ایک ہی شیئر کرنی ہے، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لی ہوگی کہ فیاض چوہان صاحب آؤٹ، آپا فردوس دوبارہ ان، البتہ اب کی بار وہ فیڈرل کی بجائے پنجاب میں ان ہوئی ہیں۔ ان دلچسپ سوالوں کا جواب۔ پہلا سوال، آپا فردوس صاحبہ کے پاس وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ جو ان کو آؤٹ نہیں ہونے دیتی یا لمبے عرصے تک باہر نہیں رہنے دیتی؟ دوسرا سوال، پہلے انہیں مرکز سے کیوں نکالا کیا؟ تیسرا سوال، فیاض الحسن چوہان کو کیوں نکالا؟ اور چوتھا سوال، فردوس عاشق امان پر کون کون سے الزامات ہیں اس وقت بھی؟ پانچواں سوال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے تفصیلی فیصلے میں فردوس عاشق امان صاحبہ کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے؟ چھٹا سوال، ان کے خلاف نیب میں کون سا کیس ہے؟ اور ساتواں سوال، وہی پہلے سوال کی طرح کہ آپا فردوس کے پاس کون سی تگڑی سفارش ہے؟ یہی تو $1,000,000 کویسچن ہے جناب، یہی ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے جب وہ مرکز میں آئیں تو لوگ اتنے ہی حیران تھے جتنے اب ہیں۔ کیوں؟ مرکز میں ان سے پہلے فواد چودھری صاحب تھے، جیسے پنجاب میں اب ان سے پہلے فیاض چوہان صاحب تھے۔ اچھا، فواد چودھری صاحب وہ بھی بہت تیز، بہت بولنے والے، بہت اپوزیشن کو رگڑنے والے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب بہت بولنے والے، اپوزیشن پر گرجنے برسنے والے۔ انہی چیزوں سے تو خان صاحب خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ایسی تو طاقتور سفارش ہے نا کہ جس نے فواد چودھری کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیا اور آپا فردوس کو ان کر دیا، اور اب فیاض الحسن چوہان کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیا اور آپا کو پھر ان کر دیا پنجاب میں۔ ٹھیک ہے، اب پہلے جو تھا نا، فردوس عاشق امان صاحبہ کے اختلافات ہو گئے تھے کن کے ساتھ؟ وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کے ساتھ۔ اب انہوں نے کہا بھی صحیح، وہ تو کس کو نہیں پتا، اب تو سب کچھ ایک چیز اوپن ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دو ورنہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے۔ بہت ساری چیزیں بہت کھل کے انہوں نے بولا تھا مختلف انٹرویوز میں۔ خیر، پھر شبلی فراز صاحب کو لگایا گیا جناب وزیر اطلاعات، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ان کے ساتھ معاون خصوصی لگایا گیا تھا، جو کہ اب فارغ ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ خبریں آئیں یا چلوائی گئیں جب فردوس صاحبہ کو نکالا گیا، ٹھیک ہے نا، یا وہ انہوں نے استعفیٰ دیا، وہ چلی گئیں وہاں سے، جو خصوصی مطلب معاون خصوصی لگائی گئی تھی اطلاعات کی مرکز میں۔ تو اس کے بعد یہ خبریں آئیں یا خبریں چلوائی گئیں بھی، آپ کو پتہ ہے کس کس ٹی وی پہ چلوائی گئیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور ان پر بڑے کرپشن کے سنگین الزامات لگائے گئے۔ الزامات یہ تھے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، یعنی بطور معاون خصوصی فردوس عاشق امان صاحبہ کے بارے میں کہا گیا۔ یہ میں بتاتا ہوں بھائی، آپ کو بڑی جلدی ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے، میں بتاتا ہوں بالکل کہ ان کے پاس گدڑ سنگھی کون سی ہے، یہ سب کو مجھے پتہ نہیں، یہ انتظار ہے کون سی گدڑ سنگھی ہے، ان کے پاس وہ تگڑی سفارش کون سی ہے، وہ میں بتاتا ہوں، اندر کی خبر ہے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا بطور معاون خصوصی، یہ ان پہ الزامات تھے جب ان کو مرکز سے نکالا گیا۔ میڈیا، وہ یہ کہا گیا، بتایا گیا میڈیا رپورٹس میں کہ، یا بتایا گیا یا خبریں چلوائی گئیں، یہ جو کچھ بھی ہے، کہ میڈیا کو جاری کیے جانے والے حکومتی اشتہارات میں سے انہوں نے 10% کمیشن لینے کی کوشش کی، کمیشن لی نہیں، کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ جناب سرکاری ٹی وی کے کوٹے سے ضرورت سے زیادہ ملازم رکھے، یعنی 2 سیکیورٹی گارڈ سمیت 9 ملازم انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ 2 سے 3 گاڑیاں بھی سرکاری لے رکھی تھیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، انہوں نے خود تو کی تردید کی، مگر میڈیا پر ان کو ہٹانے کی یہ ایک جسٹیفیکیشن بنائی گئی یا بتائی گئی، ٹھیک۔ اب سوال یہ ہے کہ جو وزیر، سوال تو ہوگا نا، جہاں سوال نہیں ہوگا وہاں زوال ہوگا، کہ جو وزیر، مشیر یا ایس اے پی ایم یعنی معاون خصوصی مرکز سے اتنے سنگین الزامات کے تحت آؤٹ ہوا ہو یا ہوئی ہو، وہ کچھ ہی عرصے کے بعد پنجاب میں کیسے آ گئیں؟ یا تو کہو کہ وہ الزامات غلط تھے، یا تو کہو کہ ہم نے غلط لگوائے تھے، کچھ ایک تو چیز ہے نا، اب دونوں باتیں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ چلیں، اچھا جی، فیاض الحسن چوہان کو کیوں نکالا؟ بھائی وہ میں بتاتا ہوں، آپ کو بہت جلدی پڑی ہے کہ جناب ان کے پاس چٹھی کون سی ہے، فردوس عاشق امان صاحبہ کے پاس گدڑ سنگھی کون سی ہے۔ یار یہ سن لیں، فیاض الحسن چوہان صاحب کو کیوں نکالا؟
اب حالت یہ ہے کہ وہ صاحب نکلے، ان کو خود بھی خبر نہ ہوئی، ٹھیک ہے، صحافی بار بار پوچھتا رہا کہ سر آپ کو فارغ کر کے فردوس عاشق امان صاحبہ کو لگایا گیا، تو مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑی معصومیت سے، ان کے چہرے کی معصومیت بتا رہی تھی کہ پتہ ان کو سب کچھ ہے، وہ بتانا نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کپتان کو آپ یقین کیجئے اندر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے پسند تھے کہ کپتان صاحب تو کئی میٹنگز میں وزراء کو، باقی مشیروں کو فیاض الحسن چوہان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی طرح ڈیفینڈ کرو جیسے یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور یہ 2-3 بندوں کے لیے تو وہ بہت خوش تھے کہ جی جیسے یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، اس طرح سے آپ ڈیفینڈ کرنا سیکھو۔ اس کے باوجود بھی وہ ہٹ گئے، تو پھر آپ کو پتہ، پھر تو وہی بات ہے نا، اس گدڑ سنگھی کی تلاش ہے، میں بتاتا ہوں۔ ظاہری وجوہات کیا بتائی گئی کہ جی فیاض الحسن چوہان صاحب، سوشل میڈیا ٹیم نے بھی شکایات کے انبار لگا دیے۔ اب کی بار جو دورہ ہوا لاہور کا، خان صاحب کا، سوشل میڈیا ٹیم نے ان کی بڑی شکایات لگائیں۔ بزدار یعنی وسیم اکرم پلس صاحب بھی ان سے خوش نہیں تھے۔ صوبائی کابینہ کے سینئر وزراء کو بھی کچھ تحفظات تھے۔ سوشل میڈیا سیل میں بھی مداخلت کرتے تھے فیاض الحسن چوہان، کہا یہ گیا۔ سوشل میڈیا ٹیم میں اپنے لوگ ایڈجسٹ کروانا چاہتے تھے، لیکن اگر وہ ایڈجسٹ کروانا بھی چاہتے تھے تو وہ پھر یہ اپنے لیے نہیں، وہ کچھ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے ساتھ بیانی کے چلیں، جس طرح سے میں بولتا ہوں۔ جیسا آپ کو یاد ہے نا، وہ پہلے بھی وزیر اطلاعات تھے، پھر ان کو نکالا گیا کہ وہ مودی کے خلاف بولتے بولتے ہندو برادری کے خلاف بول گئے، تو پھر اسی طریقے سے کبھی وہ ایکٹریسز کے خلاف بولتے تو کبھی کیا کہتے، وہ پہلے بھی تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا ٹیم کو اس طریقے سے وہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے تھے اپنے بندے کی، جس طرح سے میں کہوں اس طرح سے ڈیفینڈ کرتے رہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ جو الزامات ہیں نا، یہ اتنے بڑے الزامات نہیں ہیں۔ کپتان خود ان کو پسند کرتے تھے بھائی، کپتان خود ان کی مثالیں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ بتاؤں، جو یوتھ ہے نا پی ٹی آئی کا، وہ ان کو بڑا پسند کرتا ہے، یہ مجھے پرسنلی پتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور اس طریقے سے گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہوتا ہے، وہ ان کو پسند، لیکن پھر بھی ان کو ہٹایا گیا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے وہ $1 ملین کوسچن، کہ پھر بھی ان ساری خصوصیات کے باوجود کہ جب فیاض الحسن چوہان وہی کر رہے تھے جو کپتان چاہتے تھے، جب فیاض الحسن چوہان یوتھ میں بھی اتنے مقبول تھے پی ٹی آئی کے، جب فیاض الحسن چوہان اسی بیانیے کو آگے بڑھا رہے تھے، جب فیاض الحسن چوہان اپوزیشن کو رگڑ رہے تھے اور اس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے تھے جس سے خان صاحب خوش ہوتے ہیں، پھر ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ یہ ہے وہ $1 ملین سوال۔ اس کا جواب، چونکہ آپا کو لانا تھا اس لیے ان کو ہٹایا گیا۔ اب اگلا سوال، تو ان کو کون لایا؟ آپا کو کون لایا؟ بھائی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اندر کی خبر یہ ہے، آپا کی سفارش ہے، بنی گالا اسٹیبلشمنٹ، پکی سفارش، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور صرف سفارش نہیں جناب، بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپا فردوس صاحبہ کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے زبردست قسم کے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کپتان آپ کو یاد ہوگا، اچھا پہلے لگی بھی انہی کی سفارش پہ تھی، لوگ حیران تھے فواد چودھری صاحب کو ہٹا کے، جو اس طرح کا دبنگ بیانیہ تھا ان کا، دبنگ بیان دیتے تھے، اس طرح سے گرجتے تھے اپوزیشن، ان کو ہٹا کے ان کو، اب اسی طرح سے لوگ حیران ہوئے کہ فیاض الحسن چوہان کو ہٹا کے آپا فردوس کو لایا گیا۔ جی ہاں، بنی گالا کی ایک حالیہ انٹرویو میں کپتان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میری بیوی نہ ہوتی تو میں بہت سارے موقعوں پر نہیں بچ سکتا تھا۔ آگے چلیں جناب، آگے چلیں، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، بڑی کام کی باتیں ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں کیا کہا گیا فردوس عاشق امان صاحبہ کے بارے میں؟ کیا کہا گیا؟ لکھتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں، یہ جو 10 رکنی بینچ تھا، 7 رکنی بینچ نے تو متفقہ فیصلہ لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ فردوس عاشق امان صاحب کے دیر hostile and scandalous content during the press conference prima facie shows that she was deriding the petitioner۔ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی نا، قاضی اس وقت مرکز میں تھی نا، ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس اتنی سکینڈلس تھی، اتنی مضحکہ خیز تھی، اتنی کہ وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ
ایک جج کا تمسخر اڑا رہی ہیں پٹیشنر کا. بائی سچ کانڈکٹ شی وائلیٹڈ ناٹ اونلی رول 13 آف 2005 رولز but also prima facie breached Article 204 of the Constitution by committing contempt against a sitting judge of Supreme Court. لگ یہ رہا تھا, اب سپریم کورٹ لکھ رہی ہے, یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت لکھ رہی ہے آپا فردوس کے بارے میں, کہ یہ ایسا کرنے سے انہوں نے چونکہ پریس کانفرنس کی, اس طرح کے مضحکہ خیز اس طرح کا تمسخر اڑایا جج کا, تو انہوں نے رول 13 کی بھی خلاف ورزی کی, 2005 رولز کی, اور آئین کے 204 آرٹیکل بھی کی, اس کی بھی خلاف ورزی کی. کانسیکوینٹلی, اب کہا کیا ہے سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں, کانسیکوینٹلی شی شوڈ بی میڈ آنسریبل فار ہر کانڈکٹ under Article 204(2)(b of the Constitution through independent proceeding. اس لیے چونکہ فردوس عاشق اوان صاحبہ اس وقت مرکز میں تھیں اور معاون خصوصی تھیں اطلاعات و نشریات کی, انہوں نے تمسخر اڑایا قاضی فائز عیسیٰ کا, سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کا تمسخر اڑایا, انہوں نے کنٹمپٹ کی, انہوں نے توہین عدالت کی. اس وجہ سے ان کے خلاف آرٹیکل 204(2)(b کے تحت توہین عدالت کی الگ سے کارروائی شروع ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی نا؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس کے خلاف توہین عدالت کی سفارش کر رہی ہے سپریم کورٹ, آرڈر کر رہی ہے سپریم کورٹ, ملک کی سب سے بڑی عدالت, آپ دیکھ تو رہے ہیں. پھر اچھا آگے چلیں جناب. نیب کی تحقیقات بھی فروری 2019 میں ایک خبر آئی تھی کہ نیب لاہور نے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے اثاثوں کی چھان بین شروع کر دی ہے اور جائیدادوں کا ریکارڈ بھی ایل ڈی اے سے طلب کر لیا ہے. نیب لاہور نے کہا ہے ایل ڈی اے کو کہ 20 فروری تک تمام ریکارڈ فراہم کیا جائے, اور نیب آپا فردوس کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کی تحقیقات کر رہا ہے. اب خان صاحب نے کہا تھا نا, اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بن گئے ہیں, وہ خود خان صاحب نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ منصور علی خان صاحب نے انٹرویو کیا تھا. منصور علی خان صاحب نے غالباً اسی اپنے ٹویٹ کو آپ دیکھ لیجئے, اپنے ٹویٹ کو پن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی ویڈیو کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو پھر جناب کیا ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ نہیں, ان کو کوئی عہدہ تو ویسے نہیں ملے گا, ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد دیکھا لوگوں نے کہ وہ پارٹی سے کیا نکلنا تھا, وہ تو جناب کیبنٹ میٹنگز کو ہیڈ کرتے رہے, وہ تو جناب آ کے لیکچر دیتے رہے. یہ تو بعد کی آئی نا چینی کی انکوائری, اور بعد کی وہ چینی کی انکوائری تو خیر ایک بہانہ تھا, آپ کو پتہ ہے وہ کیوں نکالے گئے. پھر بھی وہ بھی اسی وجہ سے کہ بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں, میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا. اس وجہ سے تو اب وہ والا سلسلہ نہیں رہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کرپشن پہ کسی کو پکڑنے کا کہیں اور خود اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کرپٹ نکل آئیں, اسی طریقے سے الزامات کسی کے کورٹ کے اگینسٹ کسی کو کہیں کہ آپ تو نہ چھپیں سٹے کے پیچھے, اور آپ نے خود سٹے لیا ہوا ہو بی آر ٹی کے اگینسٹ, فلاں کسی اور کیس کے اگینسٹ سٹے لیا ہوا ہو آپ نے فارن فنڈنگ کیس کے اگینسٹ, تو یہ وہ یو ٹرن ہوتے ہیں. الیکٹیبلز برے ہوتے ہیں, پھر آپ خود الیکٹیبلز لے لیں, تو بہت ساری چیزیں ہیں نا. اب میں گنوانا شروع کر دوں تو پھر یہ ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.